السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے صوفیز ورلڈ۔ یہ کتاب ایک چھوٹی بچی کے بارے میں جس کا نام ہوتا ہے صوفی امنڈسن۔ صوفی امنڈسن کو ایک دن کچھ خط ملتے ہیں، لیکن جو پہلا خط اسے ملتا ہے تو وہ ایک سوال کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ جب سوال پڑھتی ہے سنتی ہے تو اسے ایک نارمل سوال لگتا ہے، لیکن یہی سوال اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ سوال ہوتا ہے ہو آر یو۔ جب یہی سوال میں نے پڑھا، آپ نے سنا یا صوفی امنڈسن نے پڑھا تو ہمیں ایک نارمل سوال لگتا ہے ہو آر یو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ہو آر یو تو آپ اس کا نام بتاتے ہیں۔ جیسے صوفی امنڈسن نے اپنا نام بتایا کہ میں صوفی امنڈسن ہوں، میں یہاں رہتی ہوں۔ آپ سے بھی اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں میرا نام یہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں، لیکن میرا ایڈریس یہ ہے، لیکن دیز تھنگس ڈو ناٹ ڈیفائن دا ریئل یو۔ یہ سوال جتنا سننے میں آسان لگتا ہے، اس کا جواب اتنا ہی مشکل ہے دینا کسی کو، کیونکہ امنڈسن نے صوفی امنڈسن نے اس جواب کو پانے کے لیے اس نے ایرسٹوٹل، ڈیکارڈ، کانٹ، پلاٹو یہ ان کو پڑھا، تب جا کے اس کو اس کا جواب ملا۔ اور یہی سوال صرف اس میں نہیں، اس میں یہی سوال ہے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، ہم یہاں پر کیوں ہیں، انسان کیا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری کام ہماری زندگی میں کیا ہے، ہمیں کیا جو ہم جانتے ہیں کیا ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ واٹ از فریڈم، آر وی ریئلی فری، فریڈم کیا ہے، آزادی کیا ہے، کیا ہم واقعی فری ہیں۔ ایسے بہت سے سوال ہیں جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے اس میں لائن لگی وہ یہ کہ یو کانٹ ایکسپیرئنس بینگ الائیو وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈائی، شی تھاٹ، but it's just as impossible to realize you have to die without thinking how incredibly amazing it is to be alive۔ مطلب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ زندگی کیا ہے جب تک ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور یہی احساس انسان کو انسان بناتا ہے، جانور میں احساس نہیں ہے۔ اس لائن میں اس نے ایک بہترین بات بتانے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یو کانٹ ایکسپیرئنس بینگ الائیو وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈائی۔ مطلب آپ زندہ ہیں تو آپ کو اس کا احساس تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ یہ سمجھ نہیں لیتے کہ مجھے مرنا ہے۔ جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ مجھے مرنا ہے تو آپ زندگی کو فار گرانٹیڈ لیں گے۔ اور اس کا مثال ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، اگر آپ کی ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، دل ہے، ہر چیز بہترین نمونے سے کام کر رہی ہے، اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیں گے۔ لیکن جب آپ بیمار ہوں گے، جب آپ کا خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، آپ کی ٹانگیں چلی جائیں، تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت تھی۔ ایسے ہی زندگی ہے، جب زندگی چلی جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار زندگی کیا ہے۔ آپ اگر کسی کا سنتے ہیں زندگی چلی جائے، پھر اگر وہ اپنی زندگی میں واپس آئے، مر کے واپس آئے، تو پھر وہ اپنی زندگی کو ایک ایک سیکنڈ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں سجدے سے اٹھوں نہیں۔ لیکن یہی چیز ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن موت سے نہیں آ جاتے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو وہ آخری چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اس کے بعد سیدھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن اس کتاب میں بہت ساری چیزیں اچھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں سے میں آپ کو دو لائن پڑھ کے سناتا ہوں۔ ڈیتھ از ناٹ اے اسٹرینج تھنگ، اٹ از ایز نیچرل ایز برتھ۔ جو موت ہے وہ ایک عجیب چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی قدرت عمل کر لیں، جیسے زندگی، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ویسے ہی موت ہے۔ دا پرابلم از، لیکن پرابلم کہاں آتی ہے، وی فرگیٹ ٹو لیو وائل وی آر الائیو۔ مطلب پرابلم وہاں آتی ہے جہاں چیز ہم بھول چکے ہیں کہ زندگی ہمیں جینی ہے۔ زندگی کیسے جینی ہے؟ جیسے ہمیں اسلام نے بتایا ہے، جیسے اللہ نے بتایا کہ آپ کو مرنا ہے تو پھر مرنا ہے، یہ چیز طے ہے، تو وہ چیز کیوں نہ کریں جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس میں ایک دوسری بات لکھی ہوئی ہے اچھی، آل لیونگ تھنگس مسٹ ڈائی۔ ہر انسان ذات، ہر قدرت، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ سو دا کوشچن از، تو سوال یہ ہے کہ از ناٹ ویدر وی آر گوئنگ ٹو ڈائی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، بٹ واٹ وی ڈو بیفور دیٹ ہیپنس۔ سوال یہ نہیں کہ ہم مر جائیں گے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ میں یہ ویڈیو اینڈ کر چکا تھا، لیکن مجھے وہ اینڈنگ اچھی نہیں لگی بس، لیکن مجھے پتہ تھا اگر میں بولتا جاؤں گا تو بولتا جاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ شاید بور ہو جائیں گے یا بور ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کو جینا سیکھیے، اپنی جو احساس ہوتا ہے وہ اپنے اندر
پیدا کیجیے ہر چیز کا احساس. میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے سن سیٹ ہوتا ہے, اگر کچھ لوگوں کو پتہ یا ہم سب کو پتہ چلے کہ یہ سن سیٹ ہوگا, اگلی بار یہ نہیں ہوگا, تو پوری دنیا کی آنکھیں, پورے انسان کی آنکھیں اس سن سیٹ کو دیکھنے کے لیے آئیں گی. لیکن ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کل چیز آنی ہے. اگر ہم پیرنٹس کا احساس کریں کہ یہ آج ہیں کل نہیں ہیں, تو ہم ان کی قدر کرنا نہیں چھوڑیں گے. باتیں بہت ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.